بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. سورۃ المائدہ آیات 70 اور 71. وَلَقَدْ بلا شبہ اخذنا ہم نے لیا میثاق کا پختہ عہد. اس سے مقصود بنی اسرائیل کی سرکشی اور وعدہ پورا نہ کرنے کا بیان ہے. گویا اس کا تعلق بھی ابتدائی صورت میں اوفوا بالعقود کے ساتھ ہے، یعنی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور یہاں پر پھر یہ آیت کہ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے. وارسلنا الیہم رسولا، اور ارسلنا ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف رسولا رسول، رسول کی جمع لفظ رسل. کلما جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی بھی رسول، بیما اس چیز کے ساتھ لا تہوی انفسہم نہیں اچھی لگی ان کے نفسوں کو، یعنی کوئی بھی ایسا حکم کوئی اللہ کا پیغمبر لے کر آیا، کوئی شریعت لے کر آئے تو ان لوگوں کو وہ بات پسند نہیں آئی. اور جب بھی انہیں کوئی بات پسند نہیں آئی، ہونا تو یہ چاہیے کہ پیغمبر کی جو بھی بات ہے، چاہے وہ پسند آئے چاہے نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، ایک اہل ایمان سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے. لیکن ان کا رویہ اس کے برعکس تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، پس ایک گروہ کا تم نے انکار کر دیا، پیغمبروں کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم لوگوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. اور ہم بارہا یہ بات جان چکے کہ بہت سے پیغمبروں کو انہوں نے بنی اسرائیل نے قتل کر دیا. وَحَسِبُوا، اور ان لوگوں نے گمان کر لیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ تکونہ کہ نہیں ہوگا فتنۃ کوئی بھی فتنہ. فتنہ کی اصل معنی آزمائش کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء تک کو قتل کر دیں، چونکہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں. یہ ان کا تصور تھا اور آج بھی ہے. اس لیے دنیا میں کسی قسم کی بدبختی اور نحوست یا دشمن کا غلبہ ہم پر نہیں ہو سکتا. فعموا وصموا، بس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. تو اب حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی. پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا دیا اور ان کے اموال لوٹے، اور ان کی اکثریت کو لونڈی بنا کر اور غلام بنا کر بابل لے گیا. پھر ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے علیہم ان پر، اللہ نے توبہ قبول کر لی ان کی. یعنی جب ان پر یہ سارا معاملہ ہوا، یہ غلام بنا لیے گئے، تو انہوں نے توبہ استغفار کیا، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کی غلامی سے ان کو نجات دی، اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری اور کچھ عرصے کے لیے ٹھیک رہے. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ثم عموا وصموا، پھر یہ دوبارہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیرا منہم، ان میں سے. پھر دوبارہ جب پہلے جیسے انہوں نے سرکشی کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دوبارہ ان پر یہ چیزیں مسلط کر دیں. اور دوسری دفعہ جب ان کی سرکشی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو قتل کر ڈالا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، بلکہ انہیں بھی قتل کرنے کے در پر ہو گئے. اور بعض مفسرین نے، کیونکہ یہاں پر 2 دفعہ لفظ آئے عموا وصموا، بعض نے گمراہی کے پہلے دور کو حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انکار اور ان کے قتل سے منسوب کیا ہے، اور دوسرے دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ منسلک کیا ہے. اور کثیر منہم سے اشارہ اس بات کی طرف کہ اکثریت انہوں میں سے لوگوں نے یہی روش اختیار کی. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی اور وہ راہ راست پر قائم رہے. واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں. ان کے تمام انسانوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے.
اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، اور انہی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور انہی کی مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر تکلیفیں اور آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گناہوں اور غلطیوں پر کثرت سے ندامت کرنے والا اور استغفار پڑھنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من انصار۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ سورۃ المائدہ آیات 72 سے 74۔ لقد بلا شبہ، کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا کہا، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہ تو مسیح بن مریم ہی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مان لیا، ان لوگوں کے لیے یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ کافر ہیں، اور عقیدہ تھا یہ عیسائیوں کا، کرسچینٹی کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، بعض نے اسے خدا کہا، بعض نے اسے خدا کا بیٹا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی ایسے عقیدے رکھے گا تو وہ شخص کافر ہے۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ پیغمبر ہی دراصل خدا ہے، تو یہ ایک کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی وربکم وربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا تمہیں بھی پیدا کرنے والا، مجھے بھی پالنے والا تمہیں بھی پالنے والا۔ تو سب کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے۔ عمومی طور پر شیطان نے ہمیشہ ایک ہی دھوکہ دیا ہے مخلوق کو، کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر مخلوق کی بندگی میں لگا دیا، اللہ سے امیدیں ہٹا کر انسانوں سے امیدیں لگا دی۔ تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شرک کرنے کے بعد کوئی بھی انسان کتنے ہی نیک اور اچھے اعمال کرتا رہے، اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے شیطان سب سے پہلی کوشش یہی کرتا ہے کہ انسان کو ڈی ٹریک کر دے، اس اصل راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دے، کیونکہ صراط مستقیم کی بنیادی اکائی یہ ہے کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جب کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے باقی اعمال کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انہ یقیناً وہ، من یشرک یعنی جو شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، تو گویا عیسیٰ بن مریم کو خدا مان لینا، یا آج جیسے ہم نے بعض مسلمانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ عرش پر تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر وہ عرش پر ہوتے ہیں تو اللہ ہوتے ہیں، مدینہ میں اتر پڑتے ہیں تو مصطفیٰ بن جاتے ہیں، تو گویا اللہ اور رسول ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہی عقیدہ عیسائیوں کا بھی تھا، اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اصل میں اللہ وہی عیسیٰ ہی ہے، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، زمین پر اب ہمارے لیے اتر آیا ہے۔ تو اس طرح کے جو عقیدے ہیں یہ شرکی عقیدے ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ فقد حرم اللہ، تحقیق حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے، علیہ الجنت، اس پر جنت، یہ جو بھی شرک کرے گا اس پر جنت ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ ایسے شخص کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ ہوگا النار، آگ، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار، ایسے شخص کی پھر کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین، تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، ان اللہ ثالث، اللہ تعالیٰ تیسرا ہے، ثلاثہ تین میں سے، تو اللہ تعالیٰ کو تین میں سے تیسرا قرار دینے والے بھی کافر ہو گئے۔
جبکہ معبود تو ایک ہی ہے۔ اب خواہ وہ تین اقانیمین یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کو الگ الگ خدا قرار دے دیں، یا یہ کہیں کہ الگ الگ نہیں بلکہ مل کر ایک ہی خدا بن گیا ہے، بہرحال یہ عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دے دیا ہے۔ پھر نیکی کا لبادہ اوڑھ کر شرک پھیلانے والے اور ظالم جو یہ کہیں کہ ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے، ہر چیز خدا ہے، تو یہ عقیدہ بھی آج ہمارے ہاں سننے کو ملتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ یہ جملہ کہہ جاتے ہیں کہ تم ذرا غور سے جس بھی چیز کو دیکھو گے تمہیں اللہ کا عکس نظر آئے گا، اللہ نظر آئے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر، اس لیے آپ نے بارہا یہ پڑھا کہ بہت سی قوموں نے اپنے پیغمبروں سے یہ سوال کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھا، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا۔ اور جب وہ اپنی قوم کو لے کر گئے تھے تو آپ نے سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ بات پڑھی اور سنی کہ وہ سارے 70 لوگ وہیں پر فوت ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ انسان کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ نہیں ہے کوئی بھی الہ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد مگر ایک اللہ کے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو راضی کیا جائے، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو سجدے کیے جائیں، جس سے امیدیں لگائی جائیں، جس سے اولاد مانگی جائے۔ یہ سارے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور اسی کی عبادت ہونی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ تو ضرور آ چھوئے گا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم ان میں عذاب علیم دردناک عذاب، کہ اگر وہ لوگ اس عقیدے سے باز نہیں آ جاتے تو پھر ان قریب ان لوگوں کو عذاب آ پکڑے گا، کیونکہ شرک گناہ ہی ایسا ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہے بعض اوقات، اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ ہاں، اتنا بڑا گناہ ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع رحمت ہے۔ افلا یتوبون الی اللہ کیا وہ توبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ وہ اپنے اس گناہ سے یہ جو کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ہی اصل میں اللہ ہے، یا جنہوں نے یہ کہا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، تو یہ بات کہنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ طائب ہو جائیں، واستغفرونہ اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، استغفار کریں، واللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو کسی کو اگر اس بات کا ادراک نہیں تھا، فہم نہیں تھا، اور پھر سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے عقیدے کے اندر یہ بات غلط تھی، اور پھر اس نے اس پر بھی اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر کر دینے والا ہے۔ تو کائنات میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ کوئی شخص اس گناہ سے بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو تمام قسم کے شرکوں سے اور جو گناہ ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو گناہ اور غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کرم سے، اپنے بخشش اور اپنی رحمت اور اپنی عطا سے ان کو معاف فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ سورۃ المائدہ آیات 75 اور 76۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بات ہم نے جانی کہ نصارہ نے یہ بات کہی کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ کہ 3 میں سے ایک خدا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی کہ مل مسیح نہیں ہے مسیح علیہ السلام ابن مریم جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے، الا رسول سوائے رسول کے، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی رسول، یعنی مسیح ابن مریم کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسولوں میں سے بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بے شمار رسول گزر چکے ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے رسول تھے اسی طرح یہ بھی اللہ کے رسول تھے، مزاج، کردار، دعوت، عبدیت، خشیت، بشریت ہر چیز میں مشترک ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں۔ پھر اسی زمرے کے ایک فرد کو اللہ
کا شریک کر دینے کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ امہ صدیقۃ، اور جو ان کی والدہ تھی، ان کی ماں تھی، انہوں نے ان کو جنا۔ اللہ کی نہایت وفادار اور صداقت شعار بندی تھیں، مومنہ، عابدہ، قانتہ، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ ایک دلیل ہے انسان کے بشر ہونے کی کہ دونوں ماں اور بیٹا کھانا کھاتے تھے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے۔ یہ اسی طرح غذا اور پانی کے محتاج تھے جس طرح ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، اور ان تمام باتوں کی دلیل خود انجیل میں موجود تھی۔ اور آخر غذا، پانی اور تمام انسانی ضروریات محتاج مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی شریک کیسے بنا سکتی ہے؟ یعنی یہ بات یہاں خاص طور پر ذکر کی گئی ہے کہ غذا اور پانی کا جو انسان کی حاجت ہیں بشریت ہونے کی ایک دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے بیٹے کی ولادت کی بشارت لے کر آئے اور قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اول بشر سمجھا اور ان کی ضیافت کے لیے ان کے سامنے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ لیکن جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ بشر نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور اسی طرف اشارہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو فرمایا انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، نبینو، ہم واضح کر دیتے ہیں، لہم الآیات، ان کے لیے آیات کو، ثم انظر، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، کیسے وہ بھٹکے جا رہے ہیں۔ کہ ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتابیں، ہدایتیں اور واضح نشانیاں اور علامتیں بھیج دیں، جبکہ اس کے برعکس قوم کی حالت کیا ہے کہ قوم نے ہمیشہ ہی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور جب بھی علامتیں اور نشانیاں آئیں اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو دونوں اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ان کی عبادت اور ان سے حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والی قوم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں، یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو۔ ان دونوں ہستیوں کو بھی، جو اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کی؟ یعنی حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہے وہ بھی من دون اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات فرما دی کہ ما لا یملکو، جو نہیں ہے مالک، لکم، تمہارے لیے، ذرن، نقصان کے، ولا نفع، اور نہ فائدے کے، کہ یہ عظیم ہستیاں بھی تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اللہ جسے چاہے فائدہ پہنچائے، اللہ جسے چاہے نقصان پہنچائے، سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، کسی انسان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جن لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری حاجتیں، ضرورتیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ اسے خدا مانتے ہیں، وہ پوری کر رہے ہیں، تو ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا مالک اور خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ان کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی وہ اللہ ہی پوری کرتا تھا، اور اب اس کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور سے حاجتیں اور ضرورتیں اپنی پوری کروانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، کہ جو بھی تم بات اللہ تعالیٰ سے کرو گے، جو بھی اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرو گے، تو اللہ سمیع ہے، اللہ خوب سننے والا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محتاج بنائے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔